تو عبادت جس کی جائے وہ معبود ہو جاتا ہے، لیکن یہ معبود لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ حقیقی معبود کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ کوئی کسی کو اپنے طور پر بادشاہ بنا لے، تو میرا بادشاہ سے بادشاہ بن جاتا ہو؟ اس نے بنایا نا، بنے گا نہیں۔ حقیقی بادشاہ کوئی اور ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی ملک کا ہے، گھر میں بیٹھ کے بیوی بچے بولے آج سے تم ہمارے بادشاہ، کیا ہو جاتا ہو بادشاہ؟ نہیں۔ ان کا بادشاہ وہ ہے، لیکن حقیقت میں کون ہے؟ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اور سارے بادشاہوں میں حقیقی بادشاہ کون ہے؟ کیونکہ دنیا کی بادشاہت آتی بھی ہے جاتی بھی ہے۔ ایسا بادشاہ کون ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو فقیر بھی بنا دیتا ہے۔ ہم نے کتنے بادشاہوں کو فقیر بنتا دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہاں، کتنے بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن ایک بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو لا معبود بحق الا الہ واحد، حقیقی معبود ایک معبود کے سوا کوئی نہیں۔ لوگوں کے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں۔ سچا معبود جو واقعی عبادت کا حقدار ہو وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، اس لیے کہ وہ ایک ہی سارے بندوں کی عبادت کا اکیلا حقدار ہے۔ وہ حقدار ہے عبادت کا، اس کا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ کرے تو چلے گا، نہیں کہ تو بھی چلے گا، نہیں، اس کا حق ہے۔ کیوں؟ تیرا سارا جسم اس کا دیا ہوا ہے، اس جسم میں جو روح ہے اس کی ڈالی ہوئی ہے۔ جس غذا کو کھا کر تو پل کے اتنے سے اتنا بڑا بنا، وہ غذا بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس زمین سے تو غذا لیتا ہے اور جس آسمان سے اس غذا کے لیے پانی برستا ہے، وہ آسمان بھی اس کا، وہ زمین بھی اس کی، وہ ہوا بھی اس کی، وہ پانی بھی اس کا۔ جس ہاتھ سے لقمہ بناتا ہے وہ ہاتھ بھی اس کا دیا ہوا، اور جس زبان سے اور جس دانت سے اور جس منہ سے اس کو کھاتا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اسی نے زبان دی، اسی نے ہونٹ دیے، سب اس کا دیا ہوا ہے۔ ہضم کرنے کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، باہر نکلنے کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، خون اس کا بنایا ہوا ہے، پھیپھڑے سانس لینے والے، دل خون کا دوران سب کرنے والا، سب اس کا بنایا ہوا ہے۔ تیرا سارا وجود اس کا دیا ہوا ہے، اس کا حق ہے تیرے اوپر، اس کا حق ہے تیرے اوپر کہ تو اس جسم کو، اس پیشانی کو اس کے آگے جھکائے۔ کسی اور کے آگے جھکانا دیا اس نے نہیں، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو کسی اور کے آگے کیوں جھکایا؟ اس کے آگے جھکا، یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ تیرا وجود اور اس وجود کے باقی رکھنے کے لیے جو اسباب ہیں، غذا، لباس، گھر اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی مانگ سکتے ہو اللہ نے تم کو دیا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے وہ سب اس نے تم کو دے رکھا۔ تو اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، اس لیے کہ وہ اکیلا بندوں کی ساری عبادت کا حقدار ہے، وہ حقدار ہے تمہاری عبادت کا۔ فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّ مَا سِوَى اللَّهِ مِنْ سَائِرِ الْمَعْبُودَاتِ لَيْسَ بِإِلَٰهٍ حَقٍّ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اس کلمے میں بات آ جاتی ہے
کہ وہ ایک ہی ہے جو سچا معبود ہے، عبادت کا اکیلا حقدار ہے. اس کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں، وہ عبادت کا حق رکھتے ہیں نہیں، اور وہ عبادت معبود ہونے کے اعتبار سے باطل ہے، ان کی عبادت باطل ہے. وہ معبودان برحق نہیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ معبود جھوٹے معبود ہیں، حقیقی معبود نہیں. لأنه لا يستحق العبادہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کا حق رکھتا ہو. یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عبادت کا مطالبہ کرے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب باطل معبود ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، معبود نہیں. ہاں وہ نیک انسان ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، مقرب اللہ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے تقرب کی الگ حیثیت ہے. معبود کی حیثیت اس کے لیے نہیں ہے. معبود کی حیثیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ سورہ لقمان میں آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی حق ہے. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، حق اللہ ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کیا ہیں؟ باطل ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حقیقی معبود ہے، اللہ کے سوا جتنے لوگوں نے معبود بنا رکھے وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں. معبود ہونے کے اعتبار سے باطل. سچا معبود نہیں، صرف کتنے ہیں؟ ایک ہے. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے حقیقی معبود صرف ایک ہے. جھوٹے معبود کئی ہیں، جھوٹے معبود کئی ہیں، ان گنت. کسی کا معبود ستارے، پیڑ پودے، پتھر، مٹی کا ڈھیر، بت، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، زندہ شخصیات، تصویروں کی عبادت کرتے ہیں لوگ، تصویروں کی عبادت کرتے ہیں، پیڑوں کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کمپیوٹر کی بھی عبادت کرتے ہیں، الیکٹرانک کمپیوٹر کی عبادت کرتے ہیں، موٹر سائیکل کی عبادت کرتے ہیں. آپ سوچئے یہ سارے معبود کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں. معبود بننے کے حقدار نہیں ہیں. معبود بننے کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جتنوں کو یہ پکارتے ہیں، ما يدعون من دونہ. دیکھیے آیت کی شان دیکھیے، من یدعون اللہ نے نہیں کہا، ما یدعون کہا. ما جو من شخصیات کے لیے آتا ہے. من انت، دیکھیے عربی زبان میں جب آپ کہیں گے من انت، کون ہے آپ. من ہذا، کون ہے یہ صاحب. من شخص کے لیے آتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے من ہذا. کیوں؟ یہ ذی عقل نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ما ہذا، یہ کیا ہے. اور ماں میں سارا آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، لا اعبدو آگے کیا ہے؟ ہاں، ما تعبدو. لا اعبدو ما تعبدون، اس میں انسان بھی آتے ہیں،
جنات بھی آتے ہیں، پیڑ پودے ستارے اور سب آ جاتا ہے، ماں میں سب آ جاتا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو کچھ بھی یہ پوجتے ہیں، جس کسی چیز کو یا شخصیت کو یہ پوجتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا، باطل ہے، وہ عبادت اور معبود ہونے کے اعتبار سے باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ العلی ہے، الکبیر ہے۔ العلی سب سے اونچا، الکبیر سب سے بڑا، سب سے اونچا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے، اور وہ سب سے اوپر ہے، اس کے لیے علو ہے، اوپر ہے، مخلوقات نیچے ہے۔ سب سے اوپر کون ہے؟ ایک اللہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اوپر ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اس کی صفت ہمیشہ دوسروں سے اوپر رہے گی، اس کی برابری کا نہ اس کی رحمت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی عطا میں، کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے، ہر چیز میں اوپر ہے، سخاوت میں، محبت میں اور رحمت میں، مغفرت میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے، العلی، الکبیر، بڑا ہے وہ، باقی سب کیا ہیں اس کے مقابلے میں؟ چھوٹے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بڑا، سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہے، حقیقی بڑائی اسی کے لیے ہے، ایسا کوئی اور نہیں، ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہے جو اللہ کے بارے میں اللہ نے خود بتلایا کہ اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود نہیں۔ آدمی کہے گا دیکھو ان کا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس کی عبادت کرنے لگی؟ بچھڑے کی، بچھڑے کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ اپنا معبود۔ تو اس کا وجود تھا کہ نہیں تھا؟ بچھڑے کا وجود تھا کہ نہیں؟ اس کو انہوں نے معبود بنایا کہ نہیں؟ آج بتوں کو لوگ معبود بنا رہے کہ نہیں؟ یہ ان کے معبود ہے نا، ان کے معبود ہیں کہ نہیں؟ جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ معبود۔ لیکن کیا واقعی وہ معبود بننے لائق ہیں؟ کیا معبود بننے کے حقدار ہیں؟ نہیں۔ تو ان کے معبود ہیں لیکن حقدار نہیں ہے، وہ حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ان کے معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے ہیں۔ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا سورہ ہود میں آیت نمبر 101 میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو جن کو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے تھے، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، ان کے معبود، ان کے الہ، الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہہ، الہ کی جمع کیا ہے؟ پلورل، آلہۃ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، الہ ہوتے، اس میں فساد آ جاتا ہے نہیں، لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر بنائے، اس سارے کے سارے نقلی بادشاہ ہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے معبود ان کے کچھ کام نہیں آئے قیامت کے دن، جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، لو کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن بہت جامع کتاب ہے، ایک ایک لفظ اپنے محل پر ہوتا ہے، اس میں بلاغت کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 میں؟ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون، اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہیے، ایک ایک لفظ کو ہم سمجھتے ہیں، قل کہیے، لو اگر، کان معه آلہۃ، اے نبی آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذن تو لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے بھی جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال، ہم مانتے نہیں اس کو لیکن کیسا، فرض کر لو ایسی چیز جو نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے نہیں، لو جہاں آتا ہے وہاں ہوتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، قاعدہ عربی زبان کا، اس لیے ترجمہ کرتے وقت احتیاط کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ترجمہ کہ اگر اللہ کے علاوہ معبود ہوں میں پاسبلٹی ہوتی ہے، ہو میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں امکان ہوتا ہے، لو میں امکان نہیں ہوتا ہے، کہ اگر ایسا ہوتا، اسے آپ نے لکھا ہوگا اگر میں پرائم منسٹر ہوتا، بچوں کو مضمون لکھنے آتا ہے، تو عربی زبان میں یہ جو جملہ ہوتا ہے، جیسے آدمی کہے اگر انسان کو دنیا میں پھر سے زندگی ملتی، اگر تم کو دوبارہ زندگی ملتی تو تم کیا کرتے ہیں، ملنے والی یہاں پہ واپس آنے والے ہیں نہیں، ایک ہی زندگی ہے، اس کے بعد اگلی زندگی کہاں ہے، آخرت۔ اگر ایسا ہوتا، عربی زبان میں ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جو ہونے والا نہیں ہے۔ قل لو کان معه آلہۃ، اے نبی آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ تھے، کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیں، اگر ایسا ہوتا، اذن تو لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ معبود بھی عرش والے کے قرب کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے بھی جن کو عبادت کا حق دیا جاتا پارشل، تو وہ معبود بھی اپنی زندگی لگا دیتے کس میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے قریب ہونے میں، ہے نہیں ایسے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو بڑا وہ ہے، ذی العرش ایک ہی ہے، اسی لیے یہاں کیا کہا گیا، پچھلے آیت میں کیا دیکھا تھا آپ نے، العلی سب سے اونچا، یہاں کیا آیا، الی ذی العرش سبیلا، عرش والا وہ کون ہے، ایک ہی ہے۔ عرب کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ عرش والا ہے، آج بدقسمتی سے بعض مسلمان جہالت میں اللہ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، مشرکین بھی اللہ کو کہاں مانتے تھے، ذو العرش، عرش والا عرش پر ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ معبود ہوتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیں، تو وہ معبود بھی اگر ہوتے بھی تو وہ کوشش کرتے کہ کسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کریں، تم کیوں ان کا قرب حاصل کر رہے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ معبود بھی ہوتے تو معبود بھی اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، تم معبودوں کی طرف کیوں دوڑ رہے ہو بھائی، تم اللہ کی طرف دوڑو، اس بات کی نصیحت یہاں کی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہا سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے اس بات سے جو یہ اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوتے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی آلہہ کا ذکر اللہ نے کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے جمع کے صیغے میں، لیکن کیسے، کما یقولون، ان کا بولنا ہے، اللہ کا بولنا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی عبادت کے حقدار ہے، وہ کون، خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں دوسروں کی عبادت سے منع کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے. لا الہ الا اللہ من شہد اللہ الہ الا اللہ. پہلی گواہی ہم کو کیا دینا ہے؟ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم کریں گے نہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دو باتیں اللہ نے بیان کی. اللہ کی عبادت کرو، ختم نہیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. شیئن میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، جنات، انسان، پیڑ، پتھر، ہوا، پانی، بارش، خیالی چیزیں. شے میں، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، ہر چیز. جیسے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت کرو. تو یہاں جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ میں کیا کیا؟ شرک سے منع بھی کیا ہے. تو اللہ کو ایسی عبادت مطلوب ہے جو شرک سے پاک ہو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو پہلی گواہی ہم کو کیا دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کی. بعض لوگوں نے اس کو کیسا بنایا دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے. کسی کو بھی پوجو، اللہ ہی کو پوج رہے ہیں. کتنا الٹا ہو گیا سوچیں. بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے، اس کی تفصیل آج نہیں ذکر کروں گا، مستقل کسی درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو، کہ انہوں نے یہ کہا ہر چیز میں اللہ ہے، تو ہم کسی بھی بت کو بھی پوچھتے ہیں. اور کہا ایسا، اس دور کے ایک مولوی صاحب، نوجوان نے پوچھا، اسٹیج پہ پوچھا اس سے، کہا کہ بتوں میں بھی اللہ ہے؟ کہا ہاں. جب ہر جگہ تو مان رہا ہے اللہ کو، تو بت میں کیا ہے؟ بت میں بھی ہے. ہاں بت میں بھی ہے. تو کوئی آدمی اگر بت کی عبادت کر رہا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، ہاں گھر میں ہے، باہر ہے، پہاڑوں پہ ہے، صحرا میں ہے، بتوں میں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اس سے پوچھو مریم کے پیٹ میں بھی اللہ، مریم کے پیٹ میں بھی یا عیسیٰ ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. ہر جگہ کا مطلب کیا بھائی؟ ہر چیز میں ہو گیا نا. پھر ہر جگہ، ہر چیز کچھ نہ کچھ جگہ لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے؟ تو بت بھی کچھ جگہ گھیرتا ہے کہ نہیں گھیرتا ہے؟ بت رکھا ہوا ہو، اسٹیچو ہے، تو ہر جگہ میں اللہ ہر چیز میں ہو گیا. ہر جگہ کا مطلب ہر چیز میں ہے. تو پھر کیا بت میں بھی اللہ ہے؟ مولوی صاحب نے بول دیا جوش میں آ کے، ہاں بت میں بھی اللہ ہے. یہ کہاں تک جاتا ہے سوچیں. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ اوپر عرش پر، ہر جگہ نہیں. ہر جگہ ماننے میں یہ لازم آتا ہے کہ ہر چیز میں مانا جائے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اور بات یہ ہے کہ آپ اگر ہر جگہ کہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے نا. قرآن عقیدہ اللہ کے بعد، اسی لیے میں نے جو پہلے آیت پڑھی کیا ہے اس میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو،
حدیں پار مت کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو. اللہ کے بارے میں جب بات تمہاری زبان سے نکلے وہ بات حق ہونی چاہیے. کچھ بھی مت بولو اللہ کے بارے میں، سوائے حق کے اللہ کے بارے میں کچھ مت بولو. تو آپ کے پاس حق ہونا چاہیے. حق کہاں سے آتا ہے؟ حق کہاں سے آتا ہے؟ کیسی بھی آتا ہے؟ نانا جان کی طرف سے، دادی اماں سکھائی حق، دادا جان بولے حق، ابو جان بولے وہ بھی حق، سب حق. حق آتا ہے اللہ کی طرف سے. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. حق کہاں سے آتا ہے؟ رب کی طرف سے آتا ہے، سب کی طرف سے نہیں. حق وہ ہوتا ہے جو رسول لاتے ہیں. تو تمہارے پاس رسول کے لائے ہوئے علم میں دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے. کہاں ہے؟ اس میں کہیں بھی نہیں ہے. کوئی ایک آیت بتا دے اللہ موجود فی کل مکان، کوئی حدیث بتا دے اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے. کہاں ہے؟ نہیں ہے. لیکن صوفیوں نے مانا اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ جہمیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہودی کے پیچھے نماز پڑھوں یا جہمیہ کے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اتنا سخت معاملہ ہے. یہ جہمیہ کا عقیدہ بہت سخت معاملہ ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. اللہ کے بارے میں بعض اوقات وہ ایسے کلمات کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو عظیم بنا رہا ہوں. اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو. تو اس سے کیا لگ رہا ہے اس کو؟ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب لگانا ہے. کیونکہ اسی آدمی سے جب پوچھا جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہر جگہ ہے، پاخانوں میں، گندی بے حیائی کے اڈوں میں، شراب خانوں میں، بازاری عورتیں جہاں ہوتی وہاں بھی، ندی نالیاں اور گندی نالیاں، سب ہر جگہ اللہ ہے. اس کا ٹھٹر جائے گا اگر واقعی اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہے تو سوچے گا نہیں 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 نہیں. پھر کون سے ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ جگہیں پاک بھی ہیں اور جگہ کیسی ہیں؟ ناپاک جگہ نہیں، گندی جگہ بھی تو ہے نا. ہر جگہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تیری جیب میں بھی تو جگہ ہے نا، جوتیاں اتارتا ہے اس میں بھی تو جگہ ہے. ایک آدمی جوتی اتار دے، جوتی میں جگہ ہے کہ نہیں؟ جیب ایسا کرے، جیب میں جگہ ہے کہ نہیں؟ برتن میں، ہانڈی میں جگہ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ بولنے شرم نہیں آتی؟ ہر جگہ بولتا ہے. پھر ہانڈی کے بارے میں، جیب کے بارے میں، جوتی کے بارے میں ہر جگہ مان رہا ہے اللہ کی شان کی تعظیم کر رہا ہے کہ اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ العلی، سب سے اونچا، اس کے لیے اونچائی ہے. جوتیاں کہاں ہیں؟ ہمارے پاؤں میں، نالیاں نیچے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ عظمت ہے. بعض اوقات آدمی ایسے کلمات کہتا ہے اس کے گمان میں ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم بیان کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی ہے. اس کی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا مت کہو. تو بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ، فرعون غلط نہیں تھا، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا وجود ہے، وحدت الوجود، وجود ایک ہے اور کوئی وجود نہیں. تو پھر کیا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ہر چیز میں اللہ ہے، اس میں بھی تھا، اس نے بول دیا صحیح بولا. بعض لوگوں نے یہ بات کہا. بعض صوفیوں نے، ابن عربی یا اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، اس طرح کے کلمات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. ابلیس غلط نہیں تھا جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو.
تیرے سوا کسی کا وجود ہی نہیں تو میں کیوں سجدہ کروں؟ وجود تیرا ہی ہے. کیا عقیدہ ہے یہ؟ بعض کا کہنا لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے جملے کفریہ کہے ان لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا وجود ہے. وجود کس کا ہے؟ صرف نعوذ باللہ صرف اللہ کا ہے، باقی کوئی وجود ہے ہی نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں یہ بھی نکال سکتا کوئی الٹا، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کی بھی عبادت کرو اللہ ہی کی ہو رہی ہے. راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے. کسی کو بھی پوجو وہ اللہ ہی کی عبادت ہے. یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے. دوسرے دین کے ماننے والے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ تم کسی کی بھی عبادت کرو اسی کی عبادت کر رہے ہو تم. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ بت بنا کے، جیسے آج بھی مشرکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. کانسنٹریشن. بت کیوں؟ یہ بت تھوڑی ہے، یہ ہمارا کیا کرے گا؟ یہ نہیں ہو. کیا بولتے ہیں؟ یہ نہیں وہ، لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو عبادت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سامنے ہونا چاہیے تو مزہ آتا ہے. تو ہم نے اپنے تصور سے کیا بنا لیا؟ اس کی ایک مورت بنا لی اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم اس کی نہیں کر رہے ہیں عبادت، ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اس کی. کیا یہ صحیح ہے؟ بعض لوگ سوچتے پھر ایسا اگر ہے کعبہ کی تو کرتے نا ہم لوگ. وہ لوگ دیکھیے شبہات ہیں یہ. وہ لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ہم لوگ کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ کعبہ کے آگے. تو نعوذ باللہ کیا ہمارا معبود کعبہ ہے؟ نہیں. ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ایسا کوئی بولا؟ کوئی مسلمان سوچ سکتا آپ نے ابھی تو کعبہ کو کرتے نا سجدہ، تو قبر کو کرے تو کیا ہوتا؟ کعبہ کے اللہ ہے، کعبہ کو سجدہ کر سکتے ہیں. کسی کے دماغ میں آگا ہاں یہ 11ویں دلیل 10 پہلے سے تھی میرے پاس، ابھی کیا ہو گئی 11ویں. کہ بھائی کوئی آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، قبر کے اللہ کی نعوذ باللہ بزرگ کی ہے. بعض لوگ بولے پاکستان سے، بعض لوگوں نے مذاق میں کہا تھا اس طرح سے کہ کوئی اس کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قبر سمجھتا ہے. ایسے بھی جنگلی جاہل لوگ آتے وہاں پہ. کوئی عالم صاحب بتائے تھے کہ ایسا بھی آدمی آیا تھا کہ نعوذ باللہ قبر پرستی اتنی ذہنوں میں چھائی ہوئی ہے کہ کعبہ کو اللہ میاں کی قبر نعوذ باللہ بول رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. آدمی کیا عقیدہ بنائے گا، شیطان کیا پلائے گا اس کو، کون سی شراب بول نہیں سکتے. تو ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کی سمت میں اللہ کو. کعبہ ہماری کیا ہے؟ سمت. کون بولا آپ کو؟ 2 آیتیں یاد رکھیں اور دلیل یاد رکھیں. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَوَلِّ پھیر لو اے نبی. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. دوسری دلیل بھی ملے گی یہاں پہ. اے نبی قَدْ نَرَا ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں. قَدْ نَرَا ہم آپ کے چہرے کا وجہ، آپ کے چہرے کا آسمان میں بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. آپ بار بار جو چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو ہم نے دیکھ لیا. کیوں دیکھ رہے تھے؟ اللہ کی طرف کہ اللہ کوئی فیصلہ نازل کرتے ہیں. کیا مسجد اقصیٰ سے ہمارا قبلہ کہاں کر دے؟ مسجد حرام. تو اللہ اوپر ہے تبھی تو اوپر دیکھ رہے ہیں نا. اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ہر جگہ ہے تو دائیں بائیں سب طرف دیکھنا چاہیے. دیکھ رہے کہاں؟ اللہ کوئی فیصلہ نازل کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ.
اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیجئے اب ہم آپ کو پھیر دے رہے ہیں اسی قبلے کی طرف جس میں آپ کی پسند اور آپ کی چاہت ہے. اور کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ حکم آیا کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرو آج سے نہیں. کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں. تو مسجد حرام ہمارے لیے کیا ہے؟ مسجود نہیں ہے جس کو سجدہ ہم کریں، وہ نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شطر، ڈائریکشن کو کہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں آپ اپنا چہرہ کر لو. تو کوئی آدمی جاہل یہ نہ کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، کعبہ کی سمت میں ہم سجدہ کرتے ہیں. ورنہ کوئی آدمی کہے گا کہ ہم اس دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی کہے گا ہم پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آخری صف والے انکلوڈنگ امام سب کو سجدہ کریں، یہ مطلب ہے نہیں. وہ سمت ہے ہمارے لیے. ہم اپنے آگے والے کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں، امام صاحب کے پیچھے جو کھڑے ہیں مؤذن صاحب، اب سامنے امام صاحب ہے میرے، ان کو سجدہ تو نہیں ہو جائے گا میرا. اس کی نیت، وہ وہاں سجدہ ہی نہیں کر رہا ہے، وہ تو اس سمت میں سجدہ کر رہا ہے. تو کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کعبہ کو معبود نہیں بنایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ اس گھر کے رب کی. یہ نہیں کہا اس گھر کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، گھر کی نہیں. تو کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود کعبہ کا رب ہے. کعبہ کا رب، کعبہ مخلوق ہے، وہ ہمارے لیے شرف اور تعظیم کی کا حقدار ہے، لیکن معبود نہیں. وہ ہمارا معبود نہیں ہے، اس کو ہم اللہ کے برابر نہیں کرتے. یہاں سے جاتے چور قسم کے لوگ، بعض لوگ اب کیا نہیں کرتے ہیں وہاں پر، جس کو اس کو لیں گے، جو ملا اس کو، کھمبے بھی گورنمنٹ کے اس کو. بعض لوگ کعبہ کا پردہ مل جائے چوری کر کے دھاگے لا کے بیچتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ غیر ملتظم کو بھی جا کے چپک جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. ملتظم ہے جو جگہ ہے، حجر اسود اور جو کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بیچ کی جگہ ہے، اس کو آدمی چمٹ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن دعا اللہ سے کرتا ہے، اس سے نہیں. لیکن پورے کعبہ کو لوگ چمٹتے ہیں، کوئی دلیل نہیں اس کی. چھونا بھی کس کا ہے؟ صرف رکن یمانی اور حجر اسود. مقام ابراہیم کو بھی جا کے چھو کے کچھ بھی، ہاں توحید آئی گئی، آئی نہیں. تو بہت ساری چیزیں خرافات لوگوں میں ہیں. کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، اس کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. وہ ہمارے لیے سمت ہے. اب کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے میں بزرگ کی قبر کو سمت مناتا ہوں اپنے لیے، جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اپنے لیے سمت بنا لیتے. لیکن جائز ہے؟ نہیں جائز. اور یہ بنی اسرائیل کرتے تھے ایسا. حدیث میں جو آیا ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کیا کرتے تھے حقیقتاً؟ وہ ایک تو وہ لوگ تھے جو سرے سے ان کو سجدہ کرتے تھے قبروں کو، ایک وہ لوگ بھی تھے جو قبروں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. وہ قبلے اور اپنے درمیان قبروں کو لیتے تھے اور سجدہ قبلے کی طرف کرتے تھے، لیکن قبروں کی بھی تعظیم کرتے تھے. اس پر یہ لعنت کی گئی کہ ایک آدمی اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے اس اعتبار سے کہ ان کو ان کی تعظیم ہو، یہ بھی شرک ہے. اس پر لعنت کی گئی. لہٰذا قبروں کو سجدہ کرنا من باب اولا اور برا ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا.
تو یہاں پر ہم کو بتایا گیا مدہ اللہ الہ الا اللہ، کہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں ہم کسی آنے والے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین توحید کا اہتمام کرنے اور توحید پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔